الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، یہ کائنات کی جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دنیا کو نہیں بنایا، بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سورج کہاں رہیں گے؟ یہ اللہ کے امر کے اوپر، یہ سارے کے سارے چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام انسان اور جنات کی کامیابی کے لیے ایک کائنات کے بنانے والا نے دین عطا فرمایا۔ صاف بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو شخص دین چھوڑ کر دوسروں کوئی مذہب لے کر ہمارے پاس واپس آئیں گے وہ بالکل خسارہ میں ہوں گے، خسارہ میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کوئی دین ہے جس میں ہم نے دین کو مکمل فرمایا اور نعمت کو مکمل فرمایا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اگر دنیا میں اور آخرت میں، چاہے دنیا کے جو کنارہ کا آدمی ہے، اگر وہ فلاح چاہے، اگر وہ کامیابی چاہے، واحد راستہ وہ دین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صاف بات۔ اگر دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مکہ کے قریب ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا غفار علاقہ، ملک شام کی جانے کے راستے میں۔ اس جو قوم تھا غفاری قوم، بہت لڑنے والے قوم تھے۔ تو ایام جاہلیت میں، دین آنے سے پہلے ایام جاہلیت کے جو زمانہ تھا، اس قوم بہت بہت برا کام میں مبتلا تھا۔ وہ چھینتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، بہت۔ تو اسی قوم کی ایک آدمی، ایک بندہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، شاید آپ نے نام سنا، مشہور صحابی۔ انہوں نے جب سنا مکہ میں ایک پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کی بھائی کو بھیجا خبر لینے کے لیے۔ پھر باوجود اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے خود مکہ میں تشریف لے آئے اور دین کو قبول فرمایا، دین کو اپنایا، دین کے اوپر زندگی اٹھایا۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کی رسول خود فرما رہے ہیں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میں سب سے امانت بندہ کون ہے؟ وہ ابو ذر غفاری ہے، اور ہم اس کا گواہی ہوں۔ یہ کوئی ڈگری کا وجہ سے نہیں، یہ کوئی مال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رسول خود گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا امانات اور سب سے بڑا کیا کہتے ہیں، ذرا میرا اردو صاف نہیں ہے، ہم بنگلہ دیش کے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا گواہی دے رہا ہوں۔ یہ کیا وجہ سے؟ صرف دین کی وجہ سے۔ جب دین اختیار کیا، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے، دنیا میں آخرت۔
آپ خوب جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں حج کے جو قافلہ آتے تھے اس میں اللہ رسول گشت کرتے تھے، ملتے تھے، دعوت دیتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت امید لے کے گیا شاید ایک قوم جو ہے اسلام قبول فرمائیں گے، دین کے لیے مددگار بنیں گے۔ انہوں نے بات خوب سنی، اللہ کے رسول کا دل کا تمنا ہوا یہ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر اس قوم کے جو سردار تھے انہیں فرمایا بھائی بات تو صحیح ہے، معلوم ہوتا اچھا ہے، مگر اتنا مہلت دے دو تاکہ ہم واپس جا کے اپنی قوم میں مشورہ کر کے پچھلے سال جب آئیں گے حج میں اس وقت ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دیکھیے اس زمانہ میں کوئی ایسا بڑا حکومت بھی نہیں ہوتے تھے، قومی تھا، واپس چلے گئے، اگلے سال میں بیمار آئے، پچھلے سال میں یہ ہوا وہ ہوا، بس اور یہ لوگ آ کر حج میں آنا ان کا مشکل بن گیا، ایسے وقت گزار گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری حج میں حج کر رہے تھے، اس قوم کی ایک بندہ انہوں نے آ کے اللہ رسول کو فرمایا، ان کا نام تھا میسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور اللہ رسول کو پوچھا یا رسول اللہ اب ہم کو جانتے ہیں؟ بولے ہاں خوب جانتے ہیں، تم اس قوم کے آدمی ہے، وہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قوم کے بعض آدمی ان کا پکا ارادہ ہونے کے باوجود آ نہیں پایا، اسلام قبول نہیں فرمایا، ایسے بغیر اسلام دنیا سے لوٹ گیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف جواب دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین چھوڑ کے جو دنیا سے رخصت ہوئیں گے ان کو ٹھکانہ نار جہنم میں ہوں گے۔ میں محترم دوستو بزرگوں، اس لیے دین جو ہے یہ صرف ایسے کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے ہر فرد کی، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں عطا فرمائی۔ دوسرا بات جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے بعد اور دوبارہ کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اس امت کی اوپر ایک ذمہ داریاں بھی ہے۔ اس لیے علماء حضرت فرماتے دین ایک ذمہ داری کا نام ہے جو امانت داری کا ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد اور کوئی دوبارہ نبی نہیں آئیں گے، نبی تو نہیں آئیں گے، مگر ان نبی والے کام کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر اوپر سپرد فرمایا۔ ایک امتی اس کام کے ذمہ دار ہے، دین کے ذمہ دار ہے، قرآن کے ذمہ دار ہے، علم کے ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت کی، کتنا ظلم ہوا، چند صحابی دین کو قبول فرمایا، پھر اللہ نے حکم فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں بھی بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، مجاہدہ چلتے رہے۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد حجۃ الوداع میں تمام صحابی کے لے کر عرفات کے میدان میں آئے، تشریف لے آئے۔ یہ کون میدان ہے؟ عرفات کے میدان۔ علماء حضرت فرماتے ہیں عرفات کے میدان 9 ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں اگر کوئی گزر جائے ان کی حج قبول ہو جائے گا، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابی، ان کی 23 سال کی محنت کی نچوڑ صحابی کو اکٹھے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ان کی مکہ کی ساری محنت، مدینہ کی ساری کی محنت سامنے لے کر اللہ کے رسول فرمایا جو دین ہم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو دین کے لیے، دین کی ذمہ داری دے کے، کیا آیا ہم یہ دین آپ تک پہنچایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں علماء فرماتے ہیں سارے مکہ اور مدینہ انہیں کی نبوت کی سارے زندگی محنت کی نچوڑ آ گیا، صحابہ کے دل میں آ گیا مکہ میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، مدینہ میں کیا ہوا تھا ہمارا ساتھ۔ سب نے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ آپ صرف دین ہم تک نہیں پہنچایا، اس کا حق پورا کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ لکھے ہیں یہ بعض صحابی تو رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ صرف دین ہم کو ایسی پہنچ نہیں دیے، آپ نے اس کا حق ادا کیا، آپ کا زندگی، آپ کا قربانیاں، آپ کا محنت سے یاد آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا شہادت انگلی پر اللہ آپ گواہی رہے، اللہ آپ شاکر ہے، اللہ آپ گواہی رہے۔ پھر اللہ کے رسول ایک جملہ فرمایا یہاں تم جس لوگ یہاں موجود ہیں آپ پر یہ ذمہ داری ہے یہ دین میرے یہ دین جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک لے جانا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ ہاں کمزور اردو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں پیدائش ہوئی، مدینہ میں انتقال کیا، فرماتے ہیں یہ جو ذمہ داری صحابہ اجمعین، یہ جو ذمہ داری اتنا احساس تھا، 1.25 لاکھ کی زیادہ صحابہ وہ موجود تھے، جب اس صلاحیت کو ٹھکانہ پر لگیں گے تو پھر اس امت چمتے رہیں گے، یہ امت پھیلیں گے، پھولیں گے۔ ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے پرانا کو جوڑ میں آج دنیا میں سب سے زیادہ اس امت کی صلاحیت بے ٹھکانہ میں لگ رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آئے ہیں علماء حضرت فرماتے ہیں اس بندہ بہت مبارک اور اس بندہ بہت کامیابی ہے جس کا جان اور مال دنیا میں خیر پھیلانے کی چابی بنا، اور دوسرا بات کیا ہے اس بندہ بہت ناکامیابی ہے، اس بندہ بہت خسارہ میں ہے جس کا جان اور مال کہاں لگ رہے ہیں؟ اس کا جذبہ پر، اس کا جی پر، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں آپ صحابہ اجمعین کی زندگی دیکھیے، ان کا جان اور ان کا مال کہاں لگا۔ تابوک کی موقع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھائی گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ قریب بات۔ حضرت ابو بکر کیا فرما رہے یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اللہ رسول کی نام چھوڑ کے آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء حضرت فرماتے تبوک کی موقع میں اللہ کی رسول خلم اعلان کیا مدد کرنے کے لیے، بھاری قافلہ تھے۔ میں نے علماء حضرت سنا ہے تقریباً 24 سے 25,000 قافلہ نام لکھا سفر کے جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول خلم اعلان کیا جس کا پاس جو چیز ہے اس قافلہ کے لیے، اس سفر کے لیے مدد فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پورا قافلہ کا ایک تہائی آدمی کا جو چیز کا ضرورت ہے، سواری چاہیے،
اور تلوار چاہیے، ہاتھی، سب کچھ عثمان ابن عفان دیں گے۔ صحابہ اجمعین جانتے تھے کہ ہمارے جان اور مال کہاں لگانا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر اتنا خوش ہو گیا اور فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ اور اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، کچھ ضرورت کے لیے مانگے۔ اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم عثمان سے ملو اور میرے سلام دے کر کہنا تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی۔ عثمان رضی اللہ تو روزہ دار تھے، تو پھر ان کو لے کے شام کی وقت گھر میں تشریف لے گئے اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ جب اندر داخل ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کر رہے ہیں تاکہ اندر داخل ہوں گے، تو عثمان رضی اللہ عنہ ذرا زور سے آواز کے گھر میں بات کر رہے ہیں۔ کیا بات؟ بھائی وہ جو بتیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کا کتنا زیادہ ہے، زیادہ تیل جا رہے ہیں، اس لیے گھر میں ذرا تنبیہ کر رہے ہیں یہ اتنا زیادہ تیل خرچ ہو رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں تو ایسی، اور اللہ کا راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک تہائی پورا دے دیا۔ بھئی دعوت کی تبلیغ کے محنت کے مقصد یہ ہے اس امت کی صلاحیت، اس امت کی جان اور مال کہاں لگا۔ اس لیے ہماری یہ جوڑ ہے تاکہ امت کے صلاحیت، اس کا جان اور مال صرف دنیا میں سنت کو زندہ کرنے میں لگے، کلمہ کے زندہ کرنے کے لیے، دین کی فروغ کے لیے لگے۔ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے، بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کا جان اور مال دنیا میں بھائی دین پھیلانے کے لیے لگ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر شخص چاہے پاکستان میں ہو چاہے دنیا میں جہاں بھی ہو، ہر امتی ان کا زندگی کا ترتیب بنائے۔ اے نہیں ہم صبح سے شام میرے دکان میں، صبح سے شام تک میرے نوکری میں، بازار میں، ایک بندہ ان کی زندگی کا ترتیب بنائے، ان کے سالانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، ماہانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، اور روزانہ کم سے کم کتنا وقت دین کے لگائیں۔ جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر اس کو پریسکرپشن کرتے ہیں، بات سمجھ میں ہے نا؟ ہاں بھائی یہ گولی کھانا ہے تم کو، یہ ٹھنڈی مت لگانا ہے، یہ تو مریض اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اس امت کے لیے یہ پریسکرپشن بنایا ہمارے حضرات۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ ہر سال 4 مہینہ لگائیں گے، زندگی کا ترتیب بنائیں گے، 8 مہینہ کاروبار میں، تجارت میں، باغات میں، اور 4 مہینہ اللہ کا راستے میں، جو بندہ 4 مہینہ ہر سال پابندیاں کے ساتھ 4 مہینہ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عطا فرمائیں گے، 2 نعمت عطا فرمائیں گے۔ ایک، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی ایمان دان دیں گے، اور اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو پھیلائیں گے۔ ہاں اس لیے بھائی ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر سال ہمارے ہر بندہ اس محنت کے لیے ترتیب بنائے، ہر سال ہم اتنا وقت لگائیں گے، اور ہر مہینے میں کم سے کم ہم اتنا وقت لگائیں۔ اللہ توفیق دے، ہر مہینے میں 10 دن لگائے کم سے کم، ہم تو ہفتہ مقرر کر کے، ہفتہ بھر محنت کر کے، نیا ساتھی کو لے کے ہر ہفتہ کم سے کم ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے سے روزہ لگائے، یہ سالانہ، یہ ماہانہ۔
ایسے نہیں سے روزہ بس ہمارے ملک ہمارے مسجد میں جتنا پرانا ساتھی ہے مل جل کے چلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جی ہم تبلیغ والے کے لیے 27 دن میں ایک مہینہ کتنے دن میں ہوتے ہیں؟ 30 دن میں نا. ہاں مگر تبلیغ والے کے لیے 27 دن اور 3 دن اللہ کا راستہ. بس کیلنڈر بنا لیجیے بھائی، یہ ہفتہ میں یہ 3 دن، یہ 27 دن ہم محنت کر کے، 27 سمجھتے نا 27، محنت کر کے نئے ساتھی کو لے کر ہم سروجہ لگائیں گے. سروجہ کے مطلب 72 گھنٹہ. جب نئے ساتھی کو لے کر ہم انشاءاللہ ہر مہینہ سروجہ لگائیں گے تو ہمارے مسجد میں، ہمارے کیا کہتے ہیں، ہمارے محلہ میں کام بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہماری کمائی ہے. آج آپ ایک نیا بندہ کے سمجھا کر آپ سروجہ کے لے جا رہے ہیں، ایک دن یہ بندہ چلا بھی دیں گے، محلہ میں واپس آنے کے بعد تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک دن چلا 3-4 دن کے کام کرنے والا بن جائیں گے. آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ ہمارے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بھائی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہر کام کرنے والا ساتھی کا سالانہ، ماہانہ، روزانہ. دیکھیے جو دکاندار ہے ہر روز دکان میں جا رہے ہیں، دکان کا مالک جو ہوتا نا، بارش ہے، موسم حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں. بولے بھائی آج بارش ہے، ہمارے دکان میں جو کام کرتے ہو تو آ نہیں پایا، بھائی جانا ہے ورنہ کسٹمر چلے جائیں گے. جو ماسٹر ہیں روزانہ اسکول میں جا رہے ہیں. ہمارے بہت یاد آتے ہیں، ہمارے جوڑ میں پرانا کو جو میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچا مقام دان فرمائے. ہر تبلیغ والا روزانہ کم سے کم 3 کام کرے فرماتے تھے. ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارے پرانا کو جو آخری جوڑ میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ایک روزانہ وہ مشورہ میں بیٹھے، مشورہ کو قائم کرے. دوسرا نمبر، جیسے دکاندار روزانہ دکان کرتے ہیں، ہر تبلیغ والا روزانہ 3 کام کرے. ایک مشورہ، مسجد کی مشورہ ہو، محلہ کی مشورہ ہو، اہتمام سے، کوئی آئے نہ آئے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے دکان کی مالک کرمچاری آئے نہ آئے ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم بیٹھیں گے، ہم مشورہ قائم کریں گے. دوسرا، روزانہ کم سے کم اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ، 2.5 کہتے ہیں نا 2.5 hours، 2.5 گھنٹہ لگائیں. آپ دیں گے 2.5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ کی بنا پر 10 گھنٹہ دیں گے، تو اللہ کتنا دیں گے؟ اب بولیے تو صحیح، سارا 24 گھنٹہ ہو گیا، 25 گھنٹہ ہو گیا. آپ دے رہے 2.5 گھنٹہ اور اللہ میاں دیں گے 1/10. سارا دین آپ کے دین کی محنت میں لگ گیا. اور تیسرا، تعلیم، ایک مسجد میں ایک گھر ہو. حاجی صاحب فرماتے تھے جو کام کرنے والا ساتھی روزانہ یہ 3 کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو داعی بنا دیں گے. داعی کوئی چھوٹا بات نہیں ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ داعی تھے، نبی والے داعی تھے. اس لیے میری گزارش ہے بھائی، ہم ہر سال بھائی دیکھیے ہم انشاءاللہ یہ اپنا قربانی کے ساتھ جب ہم اس کی زندگی ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے. اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ہم جب یہ محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے تمام دنیا میں انشاءاللہ. آپ سننے سے خوش ہو جائیں گے. ہمارے بنگلہ دیش میں اس 3-4 مہینے میں تقریباً 100 کی زیادہ رائبنٹ کی سے جماعت گیا ہے بنگلہ دیش میں، ابھی کام کر رہے ہیں. 100 کی زیادہ
اس پہ ماں مستورات جماعت بھی ہے. کہاں کہاں بنگلہ دیش کے کنارے میں چپے چپے پھر رہے ہیں. صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ کے اوپر تو ذمہ دار ہے تمام دنیا میں. جب اس صلاحیت کو ٹھکانہ پر لگیں گے تو پھر اس امت چمتے رہیں گے، یہ امت پھیلیں گے، پھولیں گے. ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے پرانا کو جوڑ میں، آج دنیا میں سب سے زیادہ اس امت کی صلاحیت بے ٹھکانہ میں لگ رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آئے ہیں، علماء حضرت فرماتے ہیں اس بندہ بہت مبارک اور اس بندہ بہت کامیابی ہے جس کا جان اور مال دنیا میں خیر پھیلانے کی چابی بنا، اور دوسرا بات کیا ہے، اس بندہ بہت ناکامیابی ہے، اس بندہ بہت خسارہ میں ہے جس کا جان اور مال کہاں لگ رہے ہیں، اس کا جذبہ پر، اس کا جی پر، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، آپ صحابہ اجمعین کی زندگی دیکھیے، ان کا جان اور ان کا مال کہاں لگا. تابوک کی موقع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھائی گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو، قریب بات. حضرت ابو بکر کیا فرما رہے، یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اللہ رسول کی نام چھوڑ کے آ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حضرت فرماتے تبوک کی موقع میں اللہ کی رسول خلم اعلان کیا مدد کرنے کے لیے. بھاری قافلہ تھے، میں نے علماء حضرت سنا ہے تقریباً 25,000 24 سے 25,000 قافلہ نام لکھا سفر کے جانے کے لیے. اللہ کے رسول خلم اعلان کیا جس کا پاس جو چیز ہے اس قافلہ کے لیے، اس سفر کے لیے مدد فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پورا قافلہ کا ایک تہائی آدمی کا جو چیز کا ضرورت ہے، سواری چاہیے اور تلوار چاہیے، ہاتھی، سب کچھ عثمان ابن عفان دیں گے. صحابہ اجمعین جانتے تھے کہ ہمارے جان اور مال کہاں لگانا ہے. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر اتنا خوش ہو گیا اور فرمایا عثمان تو جنتی ہے. اور اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، کچھ ضرورت کے لیے مانگے. اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم عثمان سے ملو اور میرے سلام دے کر کہنا تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ روزہ دار تھے، تو پھر ان کو لے کے شام کی وقت گھر میں تشریف لے گئے اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے. جب اندر داخل ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کر رہے ہیں تاکہ اندر داخل ہوں گے، تو عثمان رضی اللہ عنہ ذرا زور سے آواز کے گھر میں بات کر رہے ہیں. کیا بات؟ بھائی وہ جو بتیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کا خطہ زیادہ ہے، زیادہ تیل جا رہے ہیں، اس لیے گھر میں ذرا تنبیہ کر رہے ہیں یہ اتنا زیادہ تیل خرچ ہو رہے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں تو ایسی، اور اللہ کا راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک تہائی پورا دے دیا.
بھئی دعوت کی تبلیغ کے محنت کے مقصد یہ ہے اس امت کی صلاحیت، اس امت کی جان اور مال کہاں لگے. اس لیے ہماری یہ جوڑ ہے تاکہ امت کے صلاحیت، اس کا جان اور مال صرف دنیا میں سنت کو زندہ کرنے میں لگے، کلمہ کے زندہ کرنے کے لیے، دین کی فروغ کے لیے لگے. بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے، بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کا جان اور مال دنیا میں بھائی دین پھیلانے کے لیے لگ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر شخص چاہے پاکستان میں ہو چاہے دنیا میں جہاں بھی ہو، ہر امتی ان کا زندگی کا ترتیب بنائے. اے نہیں ہم صبح سے شام میرے دکان میں، صبح سے شام تک میرے نوکری میں، بازار میں ایک بندہ ان کی زندگی کا ترتیب بنائے. ان کے سالانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، ماہانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، اور روزانہ کم سے کم کتنا وقت دین کے لگائیں گے. جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر اس کو پریسکرپشن کرتے ہیں. بات سمجھ میں ہے نا؟ ہاں بھائی یہ گولی کھانا ہے تم کو، یہ ٹھنڈی مت لگانا ہے، یہ تو مریض اس کو مانتے ہیں. اسی طرح اس امت کے لیے یہ پریسکرپشن بنایا ہمارے حضرات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ ہر سال 4 مہینہ لگائیں گے، زندگی کا ترتیب بنائیں گے، 8 مہینہ کاروبار میں، تجارت میں، باغات میں، اور 4 مہینہ اللہ کا راستے میں. جو بندہ 4 مہینہ ہر سال پابندیاں کے ساتھ 4 مہینہ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عطا فرمائیں گے، 2 نعمت عطا فرمائیں گے. ایک، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی ایمان دان دیں گے، اور اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو پھیلائیں گے. ہاں اس لیے بھائی ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر سال ہمارے ہر بندہ اس محنت کے لیے ترتیب بنائے. ہر سال ہم اتنا وقت لگائیں گے، اور ہر مہینے میں کم سے کم ہم اتنا وقت لگائیں. اللہ توفیق دے ہر مہینے میں 10 دن لگائے کم سے کم. ہم تو ہفتہ مقرر کر کے، ہفتہ بھر محنت کر کے، نیا ساتھی کو لے کے ہر ہفتہ کم سے کم ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے سے روزہ لگائے. یہ سالانہ، یہ ماہانہ. ایسے نہیں سے روزہ بس ہمارے ملک، ہمارے مسجد میں جتنا پرانا ساتھی ہے مل جل کے چلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ والے کے لیے 27 دن میں 1 مہینہ. مہینہ کتنے دن میں ہوتے ہیں؟ 30 دن میں نا. ہاں مگر تبلیغ والے کے لیے 27 دن اور 3 دن اللہ کا راستہ. بس کیلنڈر بنا لیجیے بھائی، یہ ہفتہ میں یہ 3 دن، یہ 27 دن ہم محنت کر کے، 27 سمجھتے نا 27، محنت کر کے نئے ساتھی کو لے کر ہم سروجہ لگائیں گے. سروجہ کے مطلب 72 گھنٹہ. جب نئے ساتھی کو لے کر ہم انشاءاللہ ہر مہینہ سروجہ لگائیں گے تو ہمارے مسجد میں، ہمارے کیا کہتے ہیں، ہمارے محلہ میں کام بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہماری کمائی ہے. آج آپ ایک نیا بندہ کے سمجھا کر آپ سروجہ کے لے جا رہے ہیں، ایک دن یہ بندہ چلا بھی دیں گے، محلہ میں واپس آنے کے بعد تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک دن چلا 3-4 دین کے کام کرنے والا بن جائیں گے. آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ ہمارے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ہاں بھائی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں
ہر کام کرنے والا ساتھی کا سالانہ، ماہانہ، روزانہ. روزانہ دیکھیے، جو دکاندار ہے ہر روز دکان میں جا رہے ہیں. دکان کا مالک جو ہوتا نا، بارش ہے، موسم حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں. بولے بھائی آج بارش ہے، ہمارے دکان میں جو کام کرتے ہو تو آ نہیں پایا، بھائی جانا ہے ورنہ کسٹمر چلے جائیں گے. جو ماسٹر ہیں روزانہ اسکول میں جا رہے ہیں. ہمارے بہت یاد آتے ہیں، ہمارے جوڑ میں پرانا کو جو میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچا مقام دان فرمائے. ہر تبلیغ والا روزانہ کم سے کم 3 کام کرے فرماتے تھے. ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارے پرانا کو جو آخری جوڑ میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ایک روزانہ وہ مشورہ میں بیٹھے، مشورہ کو قائم کرے. دوسرا نمبر، جیسے دکاندار روزانہ دکان کرتے ہیں، ہر تبلیغ والا روزانہ 3 کام کرے. ایک مشورہ، مسجد کی مشورہ ہو، محلہ کی مشورہ ہو، اہتمام سے. کوئی آئے نہ آئے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے دکان کی مالک کرمچاری آئے نہ آئے ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم بیٹھیں گے، ہم مشورہ قائم کریں گے. دوسرا، روزانہ کم سے کم اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ، 2.5 کہتے ہیں نا، 2.5 hours، 2.5 گھنٹہ لگائیں. آپ دیں گے 2.5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ کی بنا پر 10 گھنٹہ دیں گے، تو اللہ کتنا دیں گے؟ اب بولیے تو صحیح. سارا 24 گھنٹہ ہو گیا، 25 گھنٹہ ہو گیا. آپ دے رہے 2.5 گھنٹہ اور اللہ میاں دیں گے 1/10. سارا دین آپ کے دین کی محنت میں لگ گیا. اور تیسرا، تعلیم، ایک مسجد میں ایک گھروں. حاجی صاحب فرماتے تھے جو کام کرنے والا ساتھی روزانہ یہ 3 کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو داعی بنا دیں گے. داعی کوئی چھوٹا بات نہیں ہے. انبیاء صلاۃ والسلام لوگ داعی تھے، نبی والے داعی تھے. اس لیے میری گزارش ہے بھائی، ہم ہر سال بھائی دیکھیے، انشاءاللہ یہ اپنا قربانی کے ساتھ جب ہم اس کی زندگی ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے. اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ہم جب یہ محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے تمام دنیا میں انشاءاللہ. آپ سننے سے خوش ہو جائیں گے. ہمارے بنگلہ دیش میں اس 3-4 مہینے میں تقریباً 100 کی زیادہ رائبنٹ کی سے جماعت گیا ہے بنگلہ دیش میں. ابھی کام کر رہے ہیں 100 کی زیادہ. اس پہ ماں مستورات جماعت بھی ہے. کہاں کہاں بنگلہ دیش کے کنارے میں چپے پھر رہے ہیں. صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ کے اوپر تو ذمہ دار ہے تمام دنیا میں. تو ٹھیک ارادہ ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ پکا نیت کیجئے بھائی، انشاءاللہ زندگی گزار جائیں گے. مگر وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کی جان اور مال اللہ نے دنیا میں دین کے کام میں لگایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اچھا ذرا ارادہ تو فرمائیں، ہر سال کون 4 مہینے لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے یہاں تو 4 مہینے نہیں 8 مہینے کی بھی تشکیل ہوتے نا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بڑا مجمع ہے. ہم تھوڑا پہلے چھوڑ دے رہا ہوں، مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوں گے. انشاءاللہ بیان کے بعد تقاضا ہمارے حضرات رائبنٹ کے حضرات پیش کریں گے. ہم اہتمام سے انشاءاللہ اس تقاضا پر آپ کی نام اور لکھائیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا تھوڑا بیٹھ جائیے. جب اس صلاحیت کو ٹھکانہ پر لگیں گے تو پھر اس امت چمتے رہیں گے، یہ امت پھیلیں گے، پھولیں گے. ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمارے پرانا کو جوڑ میں آج دنیا میں سب سے زیادہ اس امت کی صلاحیت بے ٹھکانہ میں لگ رہے ہیں.
ضائع ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آئے ہیں، علماء حضرت فرماتے ہیں اس بندہ بہت مبارک اور اس بندہ بہت کامیابی ہے جس کا جان اور مال دنیا میں خیر پھیلانے کے چابی بنا، اور دوسرا بات کیا ہے، اس بندہ بہت ناکامیابی ہے، اس بندہ بہت خسارہ میں ہے جس کا جان اور مال کہاں لگ رہے ہیں؟ اس کا جذبہ پر، اس کا جی پر، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، آپ صحابہ اجمعین کی زندگی دیکھیے، ان کا جان اور ان کا مال کہاں لگا. تابوک کی موقع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھائی گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ قریب بات. حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اللہ رسول کی نام چھوڑ کے آ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حضرت فرماتے تبوک کی موقع میں اللہ کی رسول خلم اعلان کیا مدد کرنے کے لیے. بھاری قافلہ تھے، میں نے علماء حضرت سے سنا ہے تقریباً 25,000 24 سے 25,000 قافلہ نام لکھا سفر کے جانے کے لیے. اللہ کے رسول خلم اعلان کیا جس کا پاس جو چیز ہے اس قافلہ کے لیے، اس سفر کے لیے مدد فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پورا قافلہ کا ایک تہائی آدمی کا جو چیز کا ضرورت ہے، سواری چاہیے اور تلوار چاہیے، ہاتھی، سب کچھ عثمان ابن عفان دیں گے. صحابہ اجمعین جانتے تھے کہ ہمارے جان اور مال کہاں لگانا ہے. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر اتنا خوش ہو گیا اور فرمایا عثمان تو جنتی ہے. اور اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، کچھ ضرورت کے لیے مانگے. اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم عثمان سے ملو اور میرے سلام دے کر کہنا تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی. عثمان رضی اللہ تو روزہ دار تھے، تو پھر ان کو لے کے شام کی وقت گھر میں تشریف لے گئے اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے. جب اندر داخل ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر انتظار کر رہے ہیں تاکہ اندر داخل ہوں گے، تو عثمان رضی اللہ عنہ ذرا زور سے آواز کے گھر میں بات کر رہے ہیں. کیا بات؟ بھائی وہ جو بتیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کا فتنہ زیادہ ہے، زیادہ تیل جا رہے ہیں، اس لیے گھر میں ذرا تنبیہ کر رہے ہیں یہ اتنا زیادہ تیل خرچ ہو رہے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں تو ایسی، اور اللہ کا راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک تہائی پورا دے دیا. بھئی دعوت کی تبلیغ کے محنت کے مقصد یہ ہے اس امت کی صلاحیت، اس امت کی جان اور مال کہاں لگے. اس لیے ہماری یہ جوڑ ہے تاکہ امت کے صلاحیت، اس کا جان اور مال صرف دنیا میں سنت کو زندہ کرنے میں لگے، کلمہ کے زندہ کرنے کے لیے، دین کی فروغ کے لیے لگے. بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے، بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کا جان اور مال دنیا میں بھائی دین پھیلانے کے لیے لگ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر شخص
چاہے پاکستان میں ہو چاہے دنیا میں جہاں بھی ہو، ہر امتی ان کا زندگی کے ترتیب بنائے. اے نہیں ہم صبح سے شام میرے دکان میں، صبح سے شام تک میرے نوکری میں، بازار میں، ایک بندہ ان کی زندگی کے ترتیب بنائے. ان کے سالانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، ماہانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، اور روزانہ کم سے کم کتنا وقت دین کے لگائیں. جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر اس کو پریسکرپشن کرتے ہیں. بات سمجھ میں ہے نا؟ ہاں بھائی یہ گولی کھانا ہے تم کو، یہ ٹھنڈی مت لگانا ہے، یہ تو مریض اس کو مانتے ہیں. اسی طرح اس امت کے لیے ایک پریسکرپشن بنایا ہمارے حضرات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ ہر سال 4 مہینہ لگائیں گے، زندگی کا ترتیب بنائیں گے، 8 مہینہ کاروبار میں، تجارت میں، باغات میں، اور 4 مہینہ اللہ کا راستے میں. جو بندہ 4 مہینہ ہر سال پابندیاں کے ساتھ 4 مہینہ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عطا فرمائیں گے، 2 نعمت عطا فرمائیں گے. ایک، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی ایمان دان دیں گے، اور اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو پھیلائیں گے. ہاں اس لیے بھائی ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر سال ہمارے ہر بندہ اس محنت کے لیے ترتیب بنائے. ہر سال ہم اتنا وقت لگائیں گے، اور ہر مہینے میں کم سے کم ہم اتنا وقت لگائیں. اللہ توفیق دے، ہر مہینے میں 10 دن لگائے کم سے کم. ہم تو ہفتہ مقرر کر کے، ہفتہ بھر محنت کر کے، نیا ساتھی کو لے کے ہر ہفتہ کم سے کم ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے سے روزہ لگائے. یہ سالانہ، یہ ماہانہ. ایسے نہیں سے روزہ بس ہمارے ملک، ہمارے مسجد میں جتنا پرانا ساتھی ہے مل جل کے چلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ والے کے لیے 27 دن میں 1 مہینہ. مہینہ کتنے دن میں ہوتے ہیں؟ 30 دن میں نا. ہاں مگر تبلیغ والے کے لیے 27 دن اور 3 دن اللہ کا راستہ. بس کیلنڈر بنا لیجئے بھائی، یہ ہفتہ میں یہ 3 دن، یہ 27 دن ہم محنت کر کے، 27 سمجھتے نا 27، محنت کر کے نئے ساتھی کو لے کر ہم سروجہ لگائیں گے. سروجہ کے مطلب 72 گھنٹہ. جب نئے ساتھی کو لے کر ہم انشاءاللہ ہر مہینہ سروجہ لگائیں گے تو ہمارے مسجد میں، ہمارے کیا کہتے ہیں، ہمارے محلہ میں کام بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہماری کمائی ہے. آج آپ ایک نیا بندہ کے سمجھا کر آپ سروجہ کے لے جا رہے ہیں، ایک دن یہ بندہ چلا بھی دیں گے، محلہ میں واپس آنے کے بعد تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک دن چلا 3-4 دین کے کام کرنے والا بن جائیں گے. آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ ہمارے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ہاں بھائی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہر کام کرنے والا ساتھی کا سالانہ، ماہانہ، روزانہ. روزانہ دیکھیے جو دکاندار ہے ہر روز دکان میں جا رہے ہیں، دکان کا مالک جو ہوتا نا، بارش ہے، موسم حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں. بولے بھائی آج بارش ہے، ہمارے دکان میں جو کام کرتے ہو تو آ نہیں پایا، بھائی جانا ہے ورنہ کسٹمر چلے جائیں گے. جو ماسٹر ہیں روزانہ اسکول میں جا رہے ہیں. ہمارے بہت یاد آتے ہیں
ہمارے جوڑ میں پرانا کو جو ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچا مقام دان فرمائے، ہر تبلیغ والا روزانہ کم سے کم 3 کام کرے فرماتے تھے۔ ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارے پرانا کو جو آخری جوڑ میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ایک روزانہ وہ مشورہ میں بیٹھے، مشورہ کو قائم کرے۔ دوسرا نمبر، جیسے دکاندار روزانہ دکان کرتے ہیں، ہر تبلیغ والا روزانہ 3 کام کرے۔ ایک مشورہ، مسجد کی مشورہ ہو، محلہ کی مشورہ ہو، اہتمام سے، کوئی آئے نہ آئے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے دکان کی ملک کرمچاری آئے نہ آئے ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم بیٹھیں گے، ہم مشورہ قائم کریں گے۔ دوسرا، روزانہ کم سے کم اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ، 2.5 کہتے ہیں نا، 2.5 hours، 2.5 گھنٹہ لگائیں۔ آپ دیں گے 2.5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ کی بنا پر 10 گھنٹہ دیں گے، تو اللہ کتنا دیں گے؟ اب بولیے تو صحیح، سارا 24 گھنٹہ ہو گیا، 25 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ دے رہے 2.5 گھنٹہ اور اللہ میاں دیں گے 1/10۔ سارا دین آپ کے دین کی محنت میں لگ گیا۔ اور تیسرا، تعلیم، ایک مسجد میں ایک گھر ہو۔ حاجی صاحب فرماتے تھے جو کام کرنے والا ساتھی روزانہ یہ 3 کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو داعی بنا دیں گے۔ داعی کوئی چھوٹا بات نہیں ہے، انبیاء صلاۃ والسلام لوگ داعی تھے، نبی والے داعی تھے۔ اس لیے میری گزارش ہے بھائی، ہم ہر سال بھائی دیکھیے، ہم انشاءاللہ یہ اپنا قربانی کا ساتھ جب ہم اس کی زندگی ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے۔ اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ہم جب یہ محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے تمام دنیا میں انشاءاللہ۔ آپ سننے سے خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے بنگلہ دیش میں اس 3-4 مہینے میں تقریباً 100 کی زیادہ رائبنٹ کی سے جماعت گیا ہے بنگلہ دیش میں، ابھی کام کر رہے ہیں 100 کی زیادہ، اس میں مستورات جماعت بھی ہے۔ کہاں کہاں بنگلہ دیش کے کنارے میں چپے چپے پھر رہے ہیں۔ صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ کے اوپر تو ذمہ دار ہے تمام دنیا میں۔ جب اس صلاحیت کو ٹھکانہ پر لگیں گے تو پھر اس امت چمکتے رہیں گے، یہ امت پھیلیں گے، پھولیں گے۔ ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمارے پرانا کو جوڑ میں آج دنیا میں سب سے زیادہ اس امت کی صلاحیت بے ٹھکانہ میں لگ رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آئے ہیں، علماء حضرت فرماتے ہیں اس بندہ بہت مبارک اور اس بندہ بہت کامیابی ہے جس کا جان اور مال دنیا میں خیر پھیلانے کی چابی بنا، اور دوسرا بات کیا ہے، اس بندہ بہت ناکامیابی ہے، اس بندہ بہت خسارہ میں ہے جس کا جان اور مال کہاں لگ رہے ہیں؟ اس کا جذبہ پر، اس کا جی پر، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، آپ صحابہ اجمعین کی زندگی دیکھیے، ان کا جان اور ان کا مال کہاں لگا۔ تابوک کی موقع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، بھائی گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ قریب بات۔ حضرت ابو بکر کیا فرما رہے، یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اللہ رسول کی نام چھوڑ کے آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حضرت فرماتے تبوک کی موقع میں اللہ کی رسول خلم اعلان کیا،
مدد کرنے کے لیے. بھاری قافلہ تھے. میں نے علماء حضرت سنا ہے تقریباً 25,000 24 سے 25,000 قافلہ نام لکھا سفر کے جانے کے لیے. اللہ کے رسول کھلم کھلا اعلان کیا جس کا پاس جو چیز ہے اس قافلہ کے لیے اس سفر کے لیے مدد فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس پورا قافلہ کا ایک تہائی آدمی کا جو چیز کا ضرورت ہے, سواری چاہیے اور تلوار چاہیے, ہاتھی, سب کچھ عثمان بن عفان دیں گے. صحابہ اجمعین جانتے تھے کہ ہمارے جان اور مال کہاں لگانا ہے. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر اتنا خوش ہو گیا اور فرمایا عثمان تو جنتی ہے. اور اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ لیجئے, ایک غریب آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے, کچھ ضرورت کے لیے مانگے. اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم عثمان سے ملو اور میرے سلام دے کر کہنا تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی. عثمان رضی اللہ تو روزہ دار تھے, تو پھر ان کو لے کے شام کی وقت گھر میں تشریف لے گئے اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے. جب اندر داخل ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر انتظار کر رہے ہیں تاکہ اندر داخل ہوں گے, تو عثمان رضی اللہ عنہ ذرا زور سے آواز کے گھر میں بات کر رہے ہیں. کیا بات بھائی, وہ جو بتیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں, وہ اس کا کتنا زیادہ ہے, زیادہ تیل جا رہے ہیں, اس لیے گھر میں ذرا تنبیہ کر رہے ہیں یہ اتنا زیادہ تیل خرچ ہو رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں تو ایسی, اور اللہ کا راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک تہائی پورا دے دیا. بھئی دعوت کی تبلیغ کے محنت کے مقصد یہ ہے اس امت کی صلاحیت, اس امت کی جان اور مال کہاں لگا. اس لیے ہماری یہ جوڑ ہے تاکہ امت کے صلاحیت, اس کا جان اور مال صرف دنیا میں سنت کو زندہ کرنے میں لگے, کلمہ کے زندہ کرنے کے لیے, دین کی فروغ کے لیے لگے. بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے, بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کا جان اور مال دنیا میں بھائی دین پھیلانے کے لیے لگ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر شخص چاہے پاکستان میں ہو چاہے دنیا میں جہاں بھی ہو, ہر امتی ان کا زندگی کا ترتیب بنائے. اے نہیں ہم صبح سے شام میرے دکان میں, صبح سے شام تک میرے نوکری میں, بازار میں, ایک بندہ ان کی زندگی کا ترتیب بنائے. ان کے سالانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے, ماہانہ کتنا وقت دین کے لیے لگائیں گے, اور روزانہ کم سے کم کتنا وقت دین کے لگائیں گے. جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر اس کو پریسکرپشن کرتے ہیں. بات سمجھ میں ہے نا؟ ہاں بھائی یہ گولی کھانا ہے, تم کو یہ ٹھنڈی مت لگانا ہے, یہ تو مریض اس کو مانتے ہیں. اسی طرح اس امت کے لیے ایک پریسکرپشن بنایا ہمارے حضرات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ ہر سال 4 مہینہ لگائیں گے, زندگی کا ترتیب بنائیں گے, 8 مہینہ کاروبار میں, تجارت میں, باغات میں, اور 4 مہینہ اللہ کا راستے میں. جو بندہ 4 مہینہ ہر سال پابندیاں کے ساتھ 4 مہینہ لگائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو 2 عطا فرمائیں گے, 2 نعمت عطا فرمائیں گے. ایک, اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی ایمان دان دیں گے, اور اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو پھیلائیں گے. ہاں
اس لیے بھائی ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر سال ہمارے ہر بندہ اس محنت کے لیے ترتیب بنائے. ہر سال ہم اتنا وقت لگائیں گے اور ہر مہینے میں کم سے کم ہم اتنا وقت لگائیں. اللہ توفیق دے ہر مہینے میں 10 دن لگائے کم سے کم. ہم تو ہفتہ مقرر کر کے ہفتہ بھر محنت کر کے نیا ساتھی کو لے کے ہر ہفتہ کم سے کم ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے سے روزہ لگائے. یہ سالانہ یہ ماہانہ. ایسے نہیں سے روزہ بس ہمارے ملک ہمارے مسجد میں جتنا پرانا ساتھی ہے مل جل کے چلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ والے کے لیے 27 دن میں ایک مہینہ کتنے دن میں ہوتے ہیں؟ 30 دن میں نا. ہاں مگر تبلیغ والے کے لیے 27 دن اور 3 دن اللہ کا راستہ. بس کیلنڈر بنا لیجیے بھائی یہ ہفتہ میں یہ 3 دن یہ 27 دن ہم محنت کر کے 27 سمجھتے نا 27 محنت کر کے نئے ساتھی کو لے کر ہم سروجہ لگائیں گے. سروجہ کے مطلب 72 گھنٹہ. جب نئے ساتھی کو لے کر ہم انشاءاللہ ہر مہینہ سروجہ لگائیں گے تو ہمارے مسجد میں ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے محلہ میں کام بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہماری کمائی ہے. آج آپ ایک نیا بندہ کے سمجھا کر اب سروجہ کے لے جا رہے ہیں، ایک دن یہ بندہ چلا بھی دیں گے، محلہ میں واپس آنے کے بعد تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک دن چلا 3-4 دن کے کام کرنے والا بن جائیں گے. آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ ہمارے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بھائی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہر کام کرنے والا ساتھی کا سالانہ ماہانہ روزانہ. روزانہ دیکھیے جو دکاندار ہے ہر روز دکان میں جا رہے ہیں. دکان کا مالک جو ہوتا نا، بارش ہے موسم حالات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی جا رہے ہیں. بولے بھائی آج بارش ہے، ہمارے دکان میں جو کام کرتے ہو تو آ نہیں پایا، بھائی جانا ہے ورنہ کسٹمر چلے جائیں گے. جو ماسٹر ہیں روزانہ اسکول میں جا رہے ہیں. ہمارے بہت یاد آتے ہیں ہمارے جوڑ میں پرانا کو جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچا مقام دان فرمائے. ہر تبلیغ والا روزانہ کم سے کم 3 کام کرے فرماتے تھے. ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارے پرانا کو جو آخری جوڑ میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ایک روزانہ وہ مشورہ میں بیٹھے مشورہ قائم کرے. دوسرا نمبر جیسے دکاندار روزانہ دکان کرتے ہیں، ہر تبلیغ والا روزانہ 3 کام کرے. ایک مشورہ، مسجد کی مشورہ ہو، محلہ کی مشورہ ہو، اہتمام سے کوئی آئے نہ آئے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے دکان کی مالک کرمچاری آئے نہ آئے ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم بیٹھیں گے، ہم مشورہ قائم کریں گے. دوسرا روزانہ کم سے کم اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ، 2.5 کہتے ہیں نا 2.5 hours، 2.5 گھنٹہ لگائیں. آپ دیں گے 2.5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ کی بنا پر 10 گھنٹہ دیں گے تو اللہ کتنا دیں گے؟ اب بولیے تو صحیح. سارا 24 گھنٹہ ہو گیا، 25 گھنٹہ ہو گیا. آپ دے رہے 2.5 گھنٹہ اور اللہ میاں دیں گے 1/10. سارا دین آپ کے دین کی محنت میں لگ گیا. اور تیسرا تعلیم، ایک مسجد میں ایک گھر ہو. حاجی صاحب فرماتے تھے جو کام کرنے والا ساتھی روزانہ یہ 3 کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دائی بنا دیں گے. دائی کوئی چھوٹا بات نہیں ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، نبی والے دائی تھے.
اس لیے میں گزارش ہے بھائی، ہم ہر سال بھائی دیکھیے ہم انشاءاللہ یہ اپنا قربانی کے ساتھ جب ہم اس کی زندگی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے، اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ ہم جب یہ محنت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ خوب کام لیں گے تمام دنیا میں انشاءاللہ۔ آپ سننے سے خوش ہو جائیں گے، ہمارے بنگلہ دیش میں اس 3-4 مہینے میں تقریباً 100 کی زیادہ رائبنٹ کی سے جماعت گیا ہے بنگلہ دیش میں، ابھی کام کر رہے ہیں 100 کی زیادہ، اس پہ مستورات جماعت بھی ہے، کہاں کہاں بنگلہ دیش کے کنارے میں چپے چپے پھر رہے ہیں۔ صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ کے اوپر تو ذمہ دار ہے تمام دنیا میں، تو ٹھیک ارادہ ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں پکا نیت کیجئے بھائی انشاءاللہ، زندگی گزار جائیں گے مگر وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کی جان اور مال اللہ نے دنیا میں دین کے کام میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ذرا ارادہ تو فرمائیں ہر سال کون کون 4 مہینے لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے یہاں تو 4 مہینے نہیں 8 مہینے کی بھی تشکیل ہوتے نا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ بڑا مجمع ہے، ہم تھوڑا پہلے چھوڑ دے رہا ہوں، مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوں گے، انشاءاللہ بیان کے بعد تقاضا ہمارے حضرات رائبنٹ کے حضرات پیش کریں گے، ہم اہتمام سے انشاءاللہ اس تقاضا پر آپ کی نام اور لکھائیے، ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا تھوڑا بیٹھ جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو شخص دین چھوڑ کر دوسروں کوئی مذہب لے کر ہمارے پاس واپس آئیں گے وہ بالکل خسارہ میں ہوں گے، خسارہ میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کوئی دین ہے جس میں ہم نے دین کو مکمل فرمایا اور نعمت کو مکمل فرمایا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اگر دنیا میں اور آخرت میں چاہے دنیا کے جو کنارہ کا آدمی ہے اگر وہ فلاح چاہے، اگر وہ کامیابی چاہے، واحد راستہ اس دین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سامنے اگر دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی فرمائیں گے دنیا میں بھی آخرت۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مکہ کے قریب ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا غفار علاقہ، ملک شام کی جانے کے راستے میں۔ اس جو قوم تھا غفاری قوم، بہت لڑنے والے قوم تھے، تو ایام جاہلیت میں دین آنے سے پہلے ایام جاہلیت کے جو زمانہ تھا اس قوم بہت کیا بتائے بہت برا کام میں مبتلا تھا، وہ چھینتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، بہت۔ تو اسی قوم کی ایک آدمی، ایک بندہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، شاید آپ نے نام سنا، مشہور صحابی، انہوں نے جب سنا مکہ میں ایک پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھائی کو بھیجا خبر لینے کے لیے، پھر باوجود اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے خود مکہ میں تشریف لے آئے اور دین کو قبول فرمایا، دین کو اپنایا، دین کے اوپر زندگی اٹھایا۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کی رسول خود فرما رہے ہیں آسمان کی نیچے اور زمین کے اوپر میں
سب سے امانت بندہ کون ہے؟ وہ ابو ذر غفاری ہے، اور ہم اس کا گواہی ہوں۔ یہ کوئی ڈگری کا وجہ سے نہیں، یہ کوئی مال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول خود گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا امانت اور سب سے بڑا کیا کہتے ہیں، ذرا میرا اردو صاف نہیں ہے، ہم بنگلہ دیش کے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا گواہی دے رہا ہوں۔ یہ کیا وجہ سے؟ صرف دین کی وجہ سے۔ جب دین اختیار کیا، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے، دنیا میں آخرت۔ آپ خوب جانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں حج کے جو قافلہ آتے تھے اس میں اللہ رسول گشت کرتے تھے، ملتے تھے، دعوت دیتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت امید لے کے گیا، شاید یہ قوم جو ہے اسلام قبول فرمائیں گے، دین کے لیے مددگار بنیں گے۔ انہوں نے بات خوب سنی، اللہ کے رسول کا دل کا تمنا ہوا یہ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر اس قوم کے جو سردار تھے انہیں فرمایا بات تو صحیح ہے، معلوم ہوتا اچھا ہے، مگر اتنا مہلت دے دو تاکہ ہم واپس جا کے اپنی قوم میں مشورہ کر کے پچھلے سال جب آئیں گے حج میں اس وقت ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دیکھیے اس زمانہ میں کوئی ایسا بڑا حکومت بھی نہیں ہوتے تھے، قومی تھا، واپس چلے گئے، اگلے سال میں بیمار آئے، پچھلے سال میں یہ ہوا وہ ہوا، بس اور یہ لوگ آ کر حج میں آنا ان کا مشکل بن گیا، ایسے وقت گزار گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری حج میں حج کر رہے تھے، اس قوم کی ایک بندہ انہوں نے آ کے اللہ رسول کو فرمایا، ان کا نام تھا میسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اور اللہ رسول کو پوچھا یا رسول اللہ آپ ہم کو جانتے ہیں؟ بولے ہاں خوب جانتے ہیں، تم اس قوم کے آدمی ہے، وہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قوم کے بعض آدمی ان کا پکا ارادہ ہونے کے باوجود آ نہیں پایا، اسلام قبول نہیں فرمایا، ایسے بغیر اسلام دنیا سے لوٹ گیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف جواب دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین چھوڑ کے جو دنیا سے رخصت ہوئیں گے ان کو ٹھکانہ نار جہنم میں ہوں۔ میں محترم دوستو بزرگوں، اس لیے دین جو ہے یہ صرف ایسے کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے ہر فرد کی، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں عطا فرمائی۔ دوسرا بات جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے بعد اور دوبارہ کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اس امت کے اوپر ایک ذمہ داریاں بھی ہے۔ اس لیے علماء حضرت فرماتے دین ایک ذمہ داری کا نام ہے جو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد اور کوئی دوبارہ نبی نہیں آئیں گے، نبی تو نہیں آئیں گے، مگر ان نبی والے کام کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر اوپر سپرد فرمایا۔ ایک امتی اس کام کے ذمہ دار ہے، دین کے ذمہ دار ہے، قرآن کے ذمہ دار ہے، علم کے ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت کی، کتنا ظلم ہوا،
چند صحابی دین کو قبول فرمایا. پھر اللہ نے حکم فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں بھی بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، مجاہدہ چلتے رہے. آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد حجۃ الوداع میں تمام صحابی کے لے کر عرفات کے میدان میں آئے، تشریف لے آئے. یہ کون میدان ہے؟ عرفات کے میدان. علماء حضرت فرماتے ہیں عرفات کے میدان 9 ذوالحجہ میں عرفات کے میدان میں اگر کوئی گزر جائے ان کی حج قبول ہو جائے گا، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابی، ان کی 23 سال کی محنت کی نچوڑ صحابی کو اکٹھے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کی مکہ کی ساری محنت، مدینہ کی ساری کی محنت سامنے لے کر اللہ کے رسول فرمایا، جو دین ہم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جو دین کے لیے، دین کی ذمہ داری دے کے، کیا آیا ہم یہ دین آپ تک پہنچایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں علماء فرماتے ہیں سارے مکہ اور مدینہ انہیں کی نبوت کی سارے زندگی محنت کی نچوڑ آ گیا، صحابہ کے دل میں آ گیا مکہ میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، مدینہ میں کیا ہوا تھا ہمارا ساتھ. سب نے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ آپ صرف دین ہم تک نہیں پہنچایا، اس کا حق پورا کر لیا. امام مالک رحمۃ اللہ لکھے ہیں یہ بعض صحابی تو رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ صرف دین ہم کو ایسی پہنچ نہیں دیے، آپ نے اس کا حق ادا کیا. آپ کا زندگی، آپ کا قربانیاں، آپ کا محنت سے یاد آ گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا شہادت انگلی پر اللہ آپ گواہی رہے، اللہ آپ شاکر ہے، اللہ آپ گواہی رہے. پھر اللہ کے رسول ایک جملہ فرمایا، کیا تم جس لوگ یہاں موجود ہیں آپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ دین میرے یہ دین جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک لے جانا. بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ ہاں، کمزور اردو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں پیدائش ہوئی، مدینہ میں انتقال کیا، فرماتے ہیں یہ جو ذمہ داری صحابہ اجمعین، یہ جو ذمہ داری اتنا احساس تھا، 1.25 لاکھ کی زیادہ صحابہ وہ موجود تھے، تو ٹھیک ارادہ ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں پکا نیت کیجئے بھائی، انشاءاللہ زندگی گزار جائیں گے، مگر وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کی جان اور مال اللہ نے دنیا میں دین کے کام میں لگایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اچھا ذرا ارادہ تو فرمائیں ہر سال کون کون 4 مہینے لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے یہاں تو 4 مہینے نہیں 8 مہینے کی بھی تشکیل ہوتے نا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بڑا مجمع ہے، ہم تھوڑا پہلے چھوڑ دے رہا ہوں، مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوں گے. انشاءاللہ بیان کے بعد تقاضا ہمارے حضرات رائے کے حضرات پیش کریں گے. ہم اہتمام سے انشاءاللہ اس تقاضا پر آپ کی نام اور لکھائیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا تھوڑا بیٹھ جائیے.